رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کا، اپنے اولیاء کا ذکر کیا، فرمایا الا خبردار سن لو ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ پر کامل ایمان رکھنے والے ہیں، ان پر قیامت والے دن کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ قیامت والے دن غمگین ہوں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا اپنی زندگی گزاری دنیا میں رہتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزاری، ہمیشہ انہوں نے قدم قدم پر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی، دنیا میں وہ اللہ کے ولی کی حیثیت سے مشہور تھے۔ تو پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کی قدر یہ کرے گا کہ اللہ ان پر کوئی خوف نہیں آنے دے گا اور وہ پریشان نہیں ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہاں اللہ نے ولی کی تعریف بیان کی کہ وہ اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں اور وہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ان کا کام اللہ تعالیٰ سے ڈر کے رہنا ہوتا ہے، اللہ سے ڈر کر وہ اپنی زندگی کا ہر کام کرتے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی جو ہے حقیقی کامیابی ہے۔ تو یہاں اس آیت سے ہمیں دو تین باتیں اہم سمجھ آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ولی وہ نہیں ہوگا کہ جس کو ہم ولی سمجھتے ہیں، ولی وہ ہے جس کو اللہ کا قرآن ولی کہتا ہے، کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ پر ایمان لے کر آئے، پکا سچا ایمان ہو اس کا، اور وہ دنیا میں ہر لمحے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں مشغول اور مصروف رہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کو پاکی اور پلیدی کا صحیح طرح نہیں پتہ، جو پورا مہینہ نہائے نہ، شاید وہ ولی ہے۔ ہمارے ہاں تو آج کل معاشرے میں اس کو ہی ولی سمجھا جاتا ہے کہ جو پورا مہینہ نہائے نہ، اور بال اس کے جو ہیں اس کی لٹیں بنی ہوئی ہوں اور انہوں میں میل کچیل پھنسی ہو اور پاکیزگی طہارت کا اس کو بالکل کوئی پتہ نہ ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پورا ولی ہے۔ اور پھر کپڑے بھی اس نے کوشش کی ہو کہ آدھا وہ ننگا ہی ہو، آدھا اس نے کپڑے پہنے ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ولی نہیں، یہ ولی نہیں ہے۔ فرمایا الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئیں، وکانوا یتقون، اور وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کریں۔ پھر جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، ان سے اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایسے کام کروا دیتا ہے ان کے ہاتھ پر جو خرق عادت ہوتے ہیں۔ خرق عادت کا مطلب ہوتا ہے عام عادت سے، عام روٹین سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کوئی معاملہ ان کے ہاتھ پر کروا دیتے ہیں۔ اس آیت میں وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ سورہ مریم کی آیت ہے۔ مریم علیہ السلام کو آپ نے یہ سارا واقعہ سنا ہوا کہ وہ سائڈ پر چلی گئیں، یعنی تنہا چلی گئی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دینا تھا۔ تو وہاں جب وہ ایک علیحدہ مشرقی جانب ایک درخت کے پاس چلی گئیں، تو اب ان کی خوراک کا بھی مسئلہ تھا کہ ان کو کھانے پینے کے لیے سامان بھی چاہیے تھا۔ تو ان کے پاس ایک سوکھا ہوا درخت موجود تھا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، آپ مجھے بتلائیے کیا سوکھے درخت سے پھل مل سکتا ہے؟ جہدیاں ٹہنیاں خشک ہون، پتے خشک ہون، بیچارہ جھڑیا پیا ہوئے خود ہی، وہ کوئی جان ہی نہ ہوئے، طاقت ہی نہ ہوئے، تو انہیں کی پھل دینا؟ لیکن فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اے مریم تو میری فرما بردار بندی ہے، میں رب تجھے حکم دے رہا ہوں، اس کی ٹہنی کو پکڑ کے ہلا۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہاں سوکھے ہوئے درخت سے اگر تر و تازہ کھجوریں میں اللہ نہ گرا دوں تو مجھے رب کس نے کہنا؟ پھر مریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہ ٹہنی ہلائی، ٹہنی کو ہلایا تو وہاں سے تر و تازہ کھجوریں گر پڑیں۔ تو یہ ہوتا ہے عادت سے، عام روٹین سے ہٹ کر کوئی کام۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ ولی کے ہاتھ پر جو بھی کرامت ظاہر ہو نا، وہ اپنی اس کی مرضی سے نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جب وہ چاہے آپ کو کوئی چیز دکھا دے، بلکہ جب اللہ چاہے گا اور جو چیز اللہ چاہے گا، اللہ اس کے ہاتھ پر لوگوں کو دکھا سکتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے واقعہ نہیں سنا ہوگا کہ انہوں نے اپنا عصا لاٹھی زمین پر پھینکی اور وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات انبیاء کے ہاتھ سے معجزات دکھاتا ہے، اور اولیاء اللہ کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ بعض اوقات کرامات دکھاتا ہے، تاکہ لوگ اسلام پر، ایمان پر پکا یقین لے آئیں اور اچھے طریقے سے دین اسلام پر عمل کریں۔ تو محترم بھائیو، یہاں اہم بات جو آج کے درس کی ہے وہ یہ ہے کہ ولی کا جو معیار ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن و حدیث میں ولی کا کیا معیار ہے۔ پھر یہاں یہ کرامت کی بھی بات ہوئی ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، بعض اوقات ہم دنیا میں رہتے ہوئے یہاں اپنے معاشرے میں
ہم اولیاء کی نیک لوگوں کی کرامات بیان کرتے ہیں اور اپنی طرف سے ہم ان کی شان بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسرے اینگل سے دیکھا جائے تو ہم ان کی توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ میں اس کی مثال ایک دیتا ہوں۔ یہ پچھلے دنوں ایک بھائی مجھے بتا رہا تھا کہ یہ جنگ کی طرف ایک دربار ہے، شاید پتہ نہیں ہیر رانجھ کا دربار ہے، ہیر رانجھ کا شاید، تو کہتے ہیں کہ وہ آسمان سے چھت خالی ہے، لیکن جی اتھے انہاں دی کرامت ہے کہ اتھے بارش دا پانی نہیں ہوتا۔ اب مجھے ایمانداری سے بتلائیے کہ بارش کا پانی اللہ کی رحمت نہیں ہوتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بعض اوقات اپنے جسم مبارک سے کپڑا ہٹاتے اور اوپر سے بارش کا پانی گرتا، آپ اپنے جسم کے ساتھ ملتے، فرماتے کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے۔ اب یہاں ایمانداری سے بتلائیے، ہم نے اس ولی کی شان بیان کی ہے کہ ہم نے توہین کی؟ یعنی اللہ کی رحمت کی بارش کا پانی بھی وہاں نہیں اترتا، یہ کہہ کر ہم نے ان کی توہین کیا کہ ہم نے ان کی شان بیان کی؟ اچھا، پھر ہمارا گاؤں ہے 222، اس کے ساتھ والا محترم حاجی عبدالرشید صاحب کا گاؤں ہے 227 ملونگ، اور اس کے ساتھ والا 226 گاؤں ہے۔ وہاں ایک دربار ہے بابا چوپ شاہ سرکار۔ اب وہاں کا ایک میرا کلاس فیلو مجھے ملا، کہنے لگا کہ جی ساڈا جڑا دربار ہے نا بابا چوپ شاہ دا، تے او دی ایک خاص گل ہے۔ میں جی دسو؟ وہ کہنے لگ پہ جی اتنے نا اسی کئی دفعہ چھت پائی ہے پر بابا جی چھت رہن نہیں دیندے۔ چھت اتنے پائی تے ہے لیکن بابا جی کدی چھت اتنے نہیں۔ اچھا ہوں یار دسو، انی محنت نہ بیچاریاں نے پورا دن لا کے چھت پائی ہوئے تے بابا جی چھت ڈھا دین، کیا بابا جی دی اسی شان بیان کر رہے ہیں کہ انہاں دی توہین کر رہے ہیں؟ یعنی اسی تے انی محنت نہ اتنے چھت پاؤنے ہاں تے بابا جی چھت رہن نہیں دیندے، ساری ساری محنت بھی ضائع گئی تے ساڈا سارا پیسہ بھی ضائع گیا۔ یہ بابا جی دی اسی توہین بیان کیتی ہے کہ شان بیان کیتی؟ اور یعنی اس طرح کی کئی محترم بھائیوں یہ باتیں ہیں کہ جو بڑی تلخ باتیں ہیں، اور میرا دل نہیں کرتا کہ میں ایسی باتیں آپ کے سامنے کروں، لیکن یہ ہے کہ میں مجبوری ہوتی ہے، کہہ لیں کہ یہ باتیں بیان کرنی پڑتی ہیں سمجھانے کی خاطر، اصلاح کی خاطر یہ باتیں بیان کرنی پڑتی ہیں۔ پھر ایک بات اور آخری بیان کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ وہ ایک بزرگوں کے حوالے سے مشہور کی ہے بات کہ بابا جی نے نا لوٹے دے وچ بجلی بند کر دیتی۔ بابا جی نے لوٹے دے وچ بجلی بند۔ اچھا ہوں بندہ پوچھے یار پورے پاکستان اتنا لوڈ شیڈنگ دا مسئلہ ہے تے بابا جی دے کول لوٹے دے وچ بجلی بند پئی بھی ہے تے بابا جی پاکستان والوں نے کیوں نہیں مہیا کر؟ یا اس کا کیا مقصد ہے کہ لوٹے میں بجلی بند کرنے کا آخر مقصد کیا ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ یعنی ان چیزوں کا جب ہم لوگوں سے سوال کرتے ہیں تو پھر ہمیں تانا یہ دیا جاتا ہے کہ تسی تو گستاخ ہو، تسی نہیں مانتے، تسی نہیں مننا۔ وہ ایک بندہ تھا نا، وہ لے گیا ایک دوسرے بندے کو، کہندا تینوں ایک گل دساں، ویسے مینوں پتہ تو مننا نہیں، ویسے مینوں اچھا وہ پہلے یہ بات کہہ دیتے ہیں تاکہ یہ انکار نہ کرے۔ آندے کہ میں تمہیں ویسے ایک گل بکھاؤن لگا، مینوں پتہ ویسے تسی مننا نہیں، تسی بھابی ہوندے۔ انہیں کہا دیکھو آ پتھر ہے نا، پتھر بابا جی نے اتنے سجدہ کیتا سی تے بابا جی دا سجدہ اتنے بابا جی نے جدو کیتا تے ویکھو پیر دا نشان اس طرح ہی پتھر تے پی گیا، بابا جی دی کرامت۔ تے وہ بندے نے ویکھیا وہ پیر اس طرح سیدھا کر کے لگا ہوا سی، تے حالانکہ سجدہ کس طرح ہوندا ہے؟ سجدہ اس طرح صرف بابا جی دی انگلیاں لگنیاں چاہیے سی، پورا پیر ہی لگا سی، یعنی وہ اتنے ہی سمجھ گیا کہ یہ گل جھوٹ ہے گی۔ تو وہ آندا بھی ویکھو بھی، انہیں سوال کیتا انہوں کہ یار یہ تو دس کہ پیر جے سجدہ جو کیتا سی تو سجدہ تے اس طرح کری دا صرف انگلیاں لگنیاں چاہیے سی، تے پورا پیر ہی لگا ہوا، تو انہیں سجدہ کیتا بابا جی؟ آندا میں تو تینوں پہلوں کیا سی، تو نہیں مننا، تو بھابی ہے۔ یعنی اس طرح کی باتیں محترم بھائیوں یہ بڑی تلخ باتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ سمجھانے کی خاطر، اصلاح کی خاطر یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ دیکھیے جو اولیاء اللہ ہیں ان کا احترام کرنا ہم سب پر فرض ہے، لازم ہے کہ ہم اللہ کے جو اولیاء ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، ان کا احترام کریں، دل سے ہم ان کی عزت و توقیر کریں۔ ولیوں سے جو بات آپ نے سیکھنی ہے نا، وہ یہ سیکھیں، وہ یہ بات سیکھیں کہ جس طرح انہوں نے اپنی زندگی ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے فرما برداری میں گزاری ہے، ہم تو ان سے محبت کا تقاضا تبھی پورا کر سکتے ہیں نا کہ جب ہم بھی ان کی طرح اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، اور جس طرح وہ نیک تھے اسی طرح نیک ہم اپنے آپ کو بنائیں۔ یہ ہے ان سے محبت کا حق، یہ ان سے محبت کا حق نہیں کہ بندہ ان کی طرف جو جھوٹی باتیں منسوب ہے وہ بندہ بیان کرتا رہے۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا، اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کی ہمیشہ عزت اور توقیر اور ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ تمام احباب دعا فرمائیں۔